اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی اردو قواعد میں آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مرکب اشاری۔ سب سے پہلے آپ مرکب اشاری کی تعریف دیکھیں۔ وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ پر مشتمل ہو، یعنی اس تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ مرکب اشاری جو ہوگا اس میں دو لفظ ہوں گے، ان دو لفظوں میں سے ایک لفظ جو ہوگا وہ اسم اشارہ ہوگا اور دوسرا لفظ جو ہوگا وہ مشار الیہ کہلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ کیا ہے اور مشار الیہ کس چیز کا نام ہے؟ تو اسم اشارہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یعنی اگر میں کہتا ہوں یہ کتاب، تو یہاں یہ اس میں اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ ہے، اور میں کہتا ہوں وہ دیوار، تو یہاں وہ اس میں اشارہ ہے اور دیوار مشار الیہ ہے۔ یعنی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ اور مشار الیہ جو ہے یہ عربی کی ترکیب ہے۔ مشار الیہ کے لفظی معنی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، مشار اشارہ کیا گیا، الیہ اس کی طرف یا جس کی طرف۔ تو جب ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف تو وہ چیز جو ہے وہ مشار الیہ ہوتی ہے، اور اشارے کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ یا وہ، یہ یا وہ، تو یہ جو ہے اسماء اشارہ ہے۔ اب اس میں اشارہ جو ہے یہ دو طرح کا ہوا، کبھی قریب پڑی ہوئی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اور کبھی دور پڑی ہوئی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر میرے قریب کتاب پڑی ہے تو میں کہوں گا یہ کتاب، اور اگر دور پڑی ہے تو میں کہوں گا وہ کتاب۔ گویا یہ کے ذریعے ہم اردو میں اشارہ کرتے ہیں قریب کی چیز کی طرف، اور وہ کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں دور پڑی ہوئی چیز کی طرف۔ تو یہ اس میں اشارے کی دو قسمیں ہوگی، اس میں اشارے قریب اور اس میں اشارے بعید۔ لیکن آگے چل کر اس میں اشارے قریب کی بھی دو قسمیں مزید ہیں، اور اس میں اشارے بعید کی بھی آگے چل کر دو قسمیں ہیں۔ یعنی قریب پڑی ہوئی چیز جو ہے، آپ کے قریب کوئی چیز پڑی ہے، وہ واحد بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک، اور وہ جمع بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور دور پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ واحد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس میں اشارہ کے مجموعی طور پر چار قسمیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ اس میں اشارے کی چار قسمیں، اس میں اشارے قریب واحد، اس میں اشارے قریب جمع، اس میں اشارے بعید واحد، اور اس میں اشارے بعید جمع۔ تو یہ چار قسمیں ہیں۔ اب ان کے لیے یہ ایک چارٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اس میں اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی کے اسماء اشارہ جو ہے وہ بھی لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ جائے۔ پہلے کالم میں لکھا ہے اسم اشارہ، یعنی اسم اشارہ کا نام لکھا ہے۔ دوسرے کالم میں لکھا ہے انگریزی، تیسرے کالم میں لکھا ہے اردو، اور چوتھے کالم میں لکھا ہے فارسی۔ اب ہم ایک ایک کر کے اسماء اشارہ کو اس چارٹ میں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم اشارہ قریب، یعنی اس چارٹ میں سے آپ دیکھیں سب سے پہلے ہے اسم اشارہ قریب، جو کہ انگلش میں ہے دس، اردو میں ہے یہ، اور فارسی میں ہے این۔ یعنی دس کو یا یہ کو فارسی میں این کہتے ہیں، اور یہ ہے اسم اشارہ قریب واحد۔ ایک چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو ہم انگریزی میں کہیں گے دس از اے بک، اور اردو میں کہیں گے یہ کتاب ہے، اور فارسی میں کہیں گے این کتاب اس، این کتاب اس، این یہ۔ اس کے بعد ہے اسم اشارہ قریب جمع۔ اسم اشارہ قریب جمع کو آپ دیکھیں تو اسم اشارہ قریب جمع انگریزی میں ہے دیز، اردو میں یہ ہے، یعنی جمع کے لیے اردو میں یہ ہے دیز آر بکس، انگریزی میں کہیں گے دیز آر بکس، یہ کتابیں ہیں، اور اردو میں کہیں گے یہ کتابیں ہیں۔ اور فارسی میں اسم اشارہ قریب جمع جو ہے وہ اینا ہے یا اینہا ہے، یعنی این کی جمع اینا ہے یا
یہاں. اب ہم جاتے ہیں اس میں اشارہ بعید واحد کی طرف. اس میں اشارہ بعید واحد انگریزی میں ہے دیٹ، اردو میں ہے وہ، اور فارسی میں ہے یعنی انگریزی میں کہیں گے دیٹ از بک، دیٹ از اے بک. اردو میں کہیں گے وہ کتاب ہے، اور فارسی میں کہیں گے کتاب است، وہ کتاب ہے. اور اس میں اشارہ بعید جمع جو ہے وہ انگریزی میں ہے دوز، دیٹ کی جمع دوز، اور اردو میں وہ ہے. واحد بھی وہ ہے اور جمع بھی وہ ہے. یعنی ہم کہیں گے انگریزی میں 2000 بکس، اور اردو میں کہیں گے وہ کتابیں ہیں. اور فارسی میں اس میں اشارہ بعید جمع جو ہے وہ آنا ہے یا آہا ہے، یعنی کی جمع آنا یا آہا. تو یہ تو اس میں اشارہ قریب اور بعید اردو میں، فارسی میں اور انگلش میں ہو گئے. اس کے بعد فارسی میں کچھ اور اسماء اشارہ جو ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں. اردو میں ہم یہ کہتے ہیں لیکن یہی بھی کہتے ہیں. تو یہ کو تو فارسی میں ای کہتے ہیں، لیکن یہی کو فارسی میں ہمی کہتے ہیں. یعنی ہمی جو ہے یہ ہم اور ای کا مجموعہ ہے. ہم ای کے ساتھ ہم کا اضافہ ہو گیا، ہم ای اور الف حذف ہو گیا تو ہمی ہو گیا. پھر اردو میں ہم وہ کہتے ہیں جیسے فارسی میں کہتے ہیں، اور اردو میں جو ہم وہی کہتے ہیں تو فارسی میں اس کو ہما کہتے ہیں. یہ ہماری ہمی کی طرح ہم ہے، یعنی کے ساتھ ہم کا اضافہ ہے، الف حذف ہو گیا ہے تو ہمی ہو گیا ہے. پھر ایسا کو فارسی میں چنی کہتے ہیں، اور ویسا کو فارسی میں چنا کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اردو میں یہ ہے، فارسی میں ای ہے. اردو میں وہ ہے، فارسی میں ہے. اردو میں ایسا ہے، فارسی میں چنی ہے. اردو میں ویسا ہے، فارسی میں چنا ہے. اردو میں یہی ہے، فارسی میں ہمی ہے، اور اردو میں وہی ہے، فارسی میں ہم. اب آپ کے سامنے مثالیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی ہم نے فارسی کے اسماء اشارہ پڑھے ہیں، ان سب سے ہم نے ایک ایک مرکب اشاری بنایا ہے. یہ مثالیں آپ دیکھیں. یہ کتاب اردو مرکب اشاری ہے جس میں یہ اس میں اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ ہے. ای کتاب فارسی مرکب اشاری ہے جس میں ای اس میں اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ ہے. اگلی مثال دیکھیں. وہ دیوار اردو مرکب اشاری ہے اور اس میں وہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور دیوار جو ہے یہ مشار الیہ ہے. فارسی میں دیوار مرکب اشاری ہے جس میں حرف اشارہ ہے اور دیوار مشار الیہ ہے. اسی طرح یہی سبق اردو مرکب اشاری ہے اور ہمی سبق فارسی مرکب اشاری ہے. ہمی کا مطلب ہے یہی. ہمی سے شعر یاد آیا. اس پیر کے بارے میں فارسی کا ایک شعر ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است. اگر فردوس یعنی جنت بر روئے زمین است روئے زمین پر ہے تو ہمی استو ہمی استو ہمی است یہی ہے اور یہی ہے اور یہی ہے. تو ہمی کا مطلب ہوتا ہے یہی. یہی سبق اردو مرکب اشاری، ہمی سبق فارسی مرکب اشاری. وہی آدمی اردو مرکب اشاری، ہما مرد فارسی مرکب اشاری. ایسا قصہ اردو مرکب اشاری، چنی قصہ فارسی مرکب اشاری. ویسا گھر اردو مرکب اشاری اور چنا خانہ فارسی مرکب اشاری.